بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو حالیہ دنوں میں یو اے ای کی طرف سے اسرائیل کو ایز اے کنٹری ریکوگنائز کرنے کے بارے میں، جو ایک دنیا میں بہت بڑی چینجنگ آئی اور جس کو ایک پیس ٹریٹی کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چینل کو کر لیں سبسکرائب، اور سبسکرائب کر ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آپ نے ویور دیکھا ہوگا کہ اس کو پیس ٹریٹی کہا جا رہا ہے، لیکن بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ اسرائیل کی بدماشی، ایک قبضہ دھکا مسلمانوں کے اوپر یو اے ای نے قبضہ تسلیم کر لیا ہے، اپنی ہار مان لی ہے بذاتہ طور پر، اور اس کے لیے عرب اور اسرائیل کے بیک ڈور پر بہت پرانے ریلیشنز چل رہے تھے آپس میں، جس کے اوپر کام ہو رہا تھا، اور کراؤن پرنس ولی عہد محمد بن سلمان نے اس کے اوپر آ کر کام تیز کر دیا تھا، اور وہ اب اسرائیل کے ساتھ باضابطہ طور پر اپنے معاشی، معاشرتی، سیاسی، ثقافتی روابط قائم مکمل طور پر کرنا چاہ رہے ہیں، اور بلکہ اس کے لیے کر دیے۔ اب کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ اور عرب کنٹریز بھی اسرائیل کو ایز اے کنٹری ریکگنائز کر لیں گی۔ جیسا سوچا جا رہا تھا کہ مسلم کنٹریز یا عرب کنٹریز میں اس کے خلاف جو رد عمل نظر آنا چاہیے، ایسا بالکل بھی کوئی رد عمل نظر نہیں آیا، بلکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کافی تناؤ پیدا ہو گیا، جس میں ہمارے تجزیہ نگار نے پہلو پہل یہ بتایا کہ پاکستان OIC کا کشمیر کے اوپر اجلاس نہ بلانے کی وجہ سے پاکستان کی طرف سے سخت رد عمل دیا گیا، جس کے اوپر تناؤ پیدا ہوا، اور سعودی عرب نے جو ٹریٹی 3 سال کا ادھار آئل کی دی تھی وہ ختم کر لی، اور اسٹیٹ بینک سے اپنا 1 ارب روپیہ ڈالر واپس نکال لیا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ اسرائیل اور یو اے ای کے آپس میں جو تعلقات سعودی عرب نے ڈیولپ کروائے ہیں، ان کے حوالے سے تھا۔ پاکستان کو خاموش کروایا گیا تھا، ایون پاکستان کو کہا گیا تھا کہ آپ بھی ہمارے اس فیصلے کی تائید کریں، بلکہ اسرائیل کو ایز اے کنٹری ریکوگنائز کریں۔ جب پاکستان نے اس کے اوپر نہ کر دی تو سعودی عرب نے کیا کہا کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دینا، یا ایران، ملیشیا، ٹرکی وغیرہ میں کوئی سمٹ وغیرہ بلائی جائے اس کے اگینسٹ، تو آپ نے اس میں نہیں جانا، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو دیکھیں ابھی ہم نے یہی کیا ہے، اس سے آگے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی جتنی بھی مین پاور ہے، لیبر ہے، عرب کنٹری میں، بحرین میں، عمان میں، سعودی عرب میں، دبئی میں، اسے نکال پھینکیں گے، آپ ہمارے محتاج ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور آپ بے بس ہو جاؤ گے۔ اس کے علاوہ ہم جو ٹریننگ ہماری آرمی لے رہی ہے آپ کی آرمی سے، ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اب ہم، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم انڈین آرمی سے بھی ٹریننگ لے رہے ہیں، تو ہمارے لیے انڈین آرمی کافی ہے ٹریننگ دینے کے لیے، ہم اور تعداد میں انڈین آرمی بلا لیں گے، آپ کو نکال دیں گے۔ یہ ان فیصلوں کو اپنی مرضی سے لینے کے لیے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، جس میں پاکستان نے مجبور ہو کر ان کے فیصلوں کے اوپر رد عمل ان کی مرضی کے مطابق دے دیا، جو کہ دل سے نہیں دیا گیا۔ پاکستان بالکل دل سے یہ فیصلہ نہیں دیا، کیونکہ ہمارے معاشی حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم اس ٹائم مجبور ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے۔ ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، بینگ اے کنٹری ہماری اکنومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے کوئی سخت فیصلے لے جائیں۔ اب احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ آخری وقت میں عرب کے لیے تباہی ہے، اور یہ احادیث کہ وہی پیشن گوئیاں ثابت ہو رہی ہیں، سچ ہو رہی ہیں، اور یہ تباہی کے اوپر اپنی گامزن ہو چکے ہیں۔ اسرائیل میں اور یو اے ای کے درمیان میں جو ایک ایگریمنٹ ہوا، جس میں یو اے ای نے اسرائیل کو ریکوگنائز کیا، وہاں پہ کسی بھی جگہ فلسطینیوں کے حق میں کچھ بھی نہیں لکھا، فلسطینیوں کے لیے کوئی ایک ٹریٹی نہیں کی گئی، اور گولان ہائٹس ہے جو ایک بہت بڑا کاز ہے، جہاں پہ اسرائیل اپنی عزاداری قائم کرنا چاہتا ہے، ناجائز قابض ہونا چاہتا ہے، جس کے اوپر ایک وہ ناجائز قابض تو ہو چکا ہے۔ 1967 کی جنگ میں اس ایریے کو گولان ہائٹس کو قبضے میں لے لیا تھا، جس کی اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنس ہے، کیونکہ وہاں سے لبنان اور شام کی کنٹریز کا بارڈر ہے، اور وہاں سے ان کے جو سٹیز ہیں وہ بالکل اس کے نزدیک ہے، جن کو ویری ایزیلی اسرائیل ٹارگٹ بنا سکتا ہے، اور ان کو ٹارگٹ بنانے کے لیے، ان فیوچر ان کو قابو میں رکھنے کے لیے ان کے اوپر اپنی عزاداری قائم کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے
دبئی، جس کے لیے امریکہ ان کی ہمیشہ حمایت کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے ہر اقدام میں سعودی عرب اب بالکل نہیں بولتا، ان کا حامی بن گیا ہے۔ ان فیوچر آپ دیکھیں گے سعودیہ بھی اسرائیل کو ایز اے کنٹری ریکگنائز کر لے گا، اور جب کہ اب سعودیہ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں کرتا، وہ ہمارے اوپر سے اپنا انحصار آرمی کی ٹریننگ کا کم کر رہا ہے، کیونکہ اب وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے دوست نہیں رہے، کیونکہ یہاں پہ سی پیک بننے جا رہا ہے، اور جب سی پیک بنے گا تو عرب کنٹریز کا بہت سا بزنس یہاں سے سعودی عرب سے یا عرب کنٹریز سے شفٹ ہو کر سینٹرل یا مڈل ایسٹ سے شفٹ ہو کر پاکستان میں آ جائے گا، اور یہاں پہ ریفائنریز لگیں گی جن میں ایرانی آئل ریفائن ہوگا، اور یہ پاکستان ایران کے ساتھ مل کے ٹرکی ملیشیا ایک بلاک بن جائے گا جس میں رشیا وغیرہ شامل ہوں گے۔ جبکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اسرائیل، سعودی عرب، امریکہ، یورپ اور یہاں پہ انڈیا وغیرہ کا ایک بلاک بنے گا۔ اسی نظریے کو لے کر وہ پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں عرب، اور اسی نظریے کے مطابق امریکہ کی پلاننگ جو وہ پہلے دیتے تھے جس کے اوپر یہ عمل نہیں کرتے تھے، اب بہت دلی خواہش سے عمل کرنے لگ گئے، اور احادیث میں آخری وقت میں یہی ہے کہ عرب ایسا ہی کچھ کریں گے۔ جہاں پہ اسرائیل اپنی طاقت بڑھانے میں لگا ہوا تھا، اس ٹائم عرب اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے، ریگستان میں بڑی بڑی گاڑیاں چلانے میں لگے ہوئے تھے، بڑی بڑی بلڈنگز بنانے میں لگے ہوئے تھے، اونٹوں کی سواریوں میں لگے ہوئے تھے، جبکہ اسرائیل نے اپنے آپ کو اتنا پاورفل بنا لیا کہ آج عرب ان کا محتاج ہے، آج عرب ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، اور اب مزید وہ پاکستان کے اوپر انحصار رکھنا نہیں چاہ رہا، یا حالات ایسا پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ رکھ نہیں سکتا، اور امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کے اگینسٹ ڈیسیژن لے رہا ہے۔ تو آگے دیکھیں حالات بہت اور سخت سنگین حالات ہو جائیں گے۔ اسرائیل یہ آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل مزید چڑھائی عرب کنٹریز کے اوپر کر دے گا، اور فلسطین کے بھی حالات وہ خراب کرے گا۔ اب اسرائیل یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے۔ اسرائیل جب وہ 1948 میں مائنورٹی میں تھے، انہی عرب کی کمزوری کی وجہ سے وہ چند مہینوں میں میجورٹی میں چلے گئے۔ 1967 کی جنگ میں یہ سب عرب تھے، اور وہ اکیلا اسرائیل، انہوں نے اس کو ہرایا اور طاقتور بن گئے۔